کیا آپ نے کبھی ایسی دعا کی ہے جو حیران کن طریقے سے قبول ہو گئی ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ایسی بے شمار دعائیں ہیں جو مشکل ترین حالات میں اللہ کے حکم سے معجزے بن گئے؟ آج ہم آپ کو 5 ایسی ایمان افروز کہانیاں سنانے جا رہے ہیں جن میں دعا کی برکت سے ناممکن ممکن ہو گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء اور نیک بندوں نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ آخر میں ہم آپ سے ایک خاص سوال بھی کریں گے جس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں دیں گے۔ چلیں دعا کی پہلی معجزاتی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کے پیٹ میں دعا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ قوم ایمان نہ لائی تو وہ غصے میں وہاں سے نکل آئے۔ اللہ کی آزمائش آئی اور وہ سمندر میں پھینک دیے گئے، جہاں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران انہوں نے یہی دعا بار بار پڑھی کہ اے اللہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں باہر نکال دے اور وہ معجزانہ طور پر زندہ سلامت نکل آئے۔ سبق: اگر ہم دل سے دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک اولاد کے لیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور صبر کے ساتھ انتظار کیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نیک اور برگزیدہ بیٹے عطا کیے۔ سبق: اگر ہم نیک اولاد کے طلبگار ہیں تو ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور دریائے نیل کا معجزہ۔ جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا تو ان کے آگے دریا تھا اور پیچھے دشمن۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ کے حکم سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ سبق: اگر ہم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیں ہر ناممکن سے نکال سکتا ہے۔ نمبر 4، حضرت مریم علیہ السلام کی دعا اور معجزاتی رزق۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اللہ ان پر خصوصی رحمتیں نازل کرتا تھا۔ وہ جب بھی دعا کرتیں اللہ غیب سے ان کا رزق پہنچا دیتا۔ ان کی دعا اور اللہ کی رحمت سے ایک اور معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو بغیر کسی باپ کے دنیا میں آئے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، وہاں انہیں بغیر کسی ذریعہ کے کھانے کی چیزیں ملتی۔ سبق: اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر سکتا ہے، بس ہمیں دعا اور یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، نیک لڑکے کی دعا اور ظالم بادشاہ کا انجام۔ حدیث میں ذکر ہے، یہ واقعہ سورہ البروج کی تفسیر میں ملتا ہے۔ ایک نیک لڑکا تھا جو جادوگر کی بجائے ایک نیک عالم سے علم حاصل کرتا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے اور ظالم بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائے۔ اس کی دعا سے اللہ نے کئی معجزات دکھائے اور لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ آخر کار بادشاہ نے
اسے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ لڑکے نے خود دعا کر کے اپنی جان دے دی اور اس کی قربانی سے ہزاروں لوگ ایمان لے آئے۔ سبق: اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو بے اثر نہیں جانے دیتا، وہ ہر ظالم کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی دعا جو حیرت انگیز طریقے سے قبول ہوئی ہو، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔